وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان لانا تمہارا کام ہے، دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمانا تمہارے رب کا کام۔ یہ اللہ فرماتا ہے اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اب یہاں اگر ہم اپنی سوسائٹی پہ، اپنے معاشرے پہ نگاہ دوڑائیں تو ہم سب کچھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، صرف وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے ہم نظر نہیں آتے۔ المیہ ہمارا یہ ہے، ہمیں اپنی بات ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں۔ حالانکہ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس سے کوئی یہ امید کر ہی نہ سکے کہ یہ جھوٹ بھی بول سکتا، کیونکہ اس نے اپنے رب کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے سچ کہنا ہے۔ لیکن جس طرح باقی چیزوں میں ہم پستی کا شکار ہیں، اسی طرح ہم کیا ہیں، وعدے کی پاسداری میں بھی پستی کا شکار ہیں۔ اور میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا کہ یہ جو وعدہ خلاف لوگ ہوتے ہیں، غدر کرنے والے، بے وفائی یعنی وعدے کو پورا نہ کرنے والے، قیامت کے دن ایک نشانی ہوگی ان کے ساتھ لگی ہوئی، جس طرف سے جائیں گے معاشر کے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ وعدہ خلافی کرنے والا شخص آ رہا، اتنی اس کی مذمت اور برائی۔ تو آگے ارشاد فرمایا وعدہ جو ہے اس کو پورا کرو، اور احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے چوپائے جو ہے اللہ فرماتا ہے وہ حلال ہے، انہیں آپ کھا سکتے ہیں۔ بہیمہ کہتے ہیں ذی اربع، جو 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے اسے بہیمہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہر وہ جانور جس کو رب نے حرام قرار نہیں دیا وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ کس صورت میں جائز ہے؟ کہ آپ اس پر تکبیر پڑھ کے ذبح کریں۔ یاد رکھیں اگر حلال جانور بھی ہے، گائے ہے، بکری ہے، دمبا ہے، حلال جانور ہے، لیکن ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، وہ حلال جانور بھی حرام ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جانور تمہارے لیے حلال ہے، الا ما یتلی علیکم، ہاں جو تمہارے اوپر تلاوت کر دی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ المیتہ، مردہ، والدم، خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جن کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ یہاں ایک مسئلہ عرض کر دوں، یہاں بہت ساری کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ جی ہم صدقے کا بکرا ذبح کرتے ہیں، 11ویں کا بکرا دے رہے ہوتے ہیں، تو بعض دوستوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، کہتے ہیں جی یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ کیا ہے، حرام ہے۔ یہ مسئلہ ہے، اس پہ ایک دفعہ غور سے آپ کو جو ہے وہ کریں کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مسائل استطاعت پر قربانی کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں، یا اللہ یہ میری طرف سے قربانی ہے، میری قربانی ہے۔ کیا ایسا کہنے سے قربانی کا جانور حرام ہو جاتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ بالکل نہیں۔ اچھا، والدین کا سالانہ ختم کرتے ہیں، آپ جانور خریدتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ جانور کس لیے، تو آپ کیا کہتے ہیں، والد صاحب کے ختم کا یہ جانور ہے۔ کیا ایسا کہنے سے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے؟ تو آپ بھی کہیں گے کہ ہرگز نہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جانور جو ہے میری قربانی کا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اس کا اجر اور ثواب رب مجھے عطا فرمائے۔ یہ والد کے ختم کا جانور ہے، اس جانور کو اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے، نیت یہ ہے کہ اس کا ثواب میرا رب میرے والد کو عطا فرمائے، اس کے علاوہ کوئی نیت
نہیں ہو سکتی اور نہ ہونی چاہیے۔ اب وہی جانور اگر ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے کوئی اور نام لیا جائے، وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ فرق یہ ہے کہ حلال جانور کو ذبح کرتے ہوئے کسی دوسرے کا نام نہیں لینا، صرف اللہ وحدہ لا شریک کا، اس میں جو ہے جلالت لے کر اس کے گلے پر چھری چلانی ہے۔ یہ ہے مسئلہ وما اہل لغیر اللہ بھی۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے یہ جانور رکھا ہوا ہے، مطلب ان کے نام پر ذبح نہیں کرنا، ان کے ایصال ثواب کے لیے ذبح کرنا ہے۔ اگر عارف کھڑی کے لیے رکھا ہوا ہے تو ان کے نام پر ذبح نہیں کرنا، ان کے ایصال ثواب کے لیے ذبح کریں گے، اور نام صرف اللہ شریف اللہ جل جلالہ کا دیا جائے گا۔ تو یہ بات ہمیں مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور اس کو اگر میں سمپل طریقے سے عرض کروں، عقیقہ کرتے ہیں اپنے بچوں کا، اور دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے اللہم ھذی حقیقت فلاں بن فلاں، یا اللہ یہ فلاں کے بیٹے، اس کا نام یہ ہے، یہ اس کا حقیقہ ہے، اور یہ عین ذبح سے پہلے دعا میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ مسنون دعا ہے، یہ عقیقے کی مسنون دعا ہے۔ تو کیا جب آپ نے ذبح سے پہلے اس عقیقے کے جانور پر غیر اللہ کا نام لیا، کیا وہ عقیقہ جائز ہوگا؟ کیا آپ عقیقہ کر سکتے؟ تو اگر یہ بات لی جائے کہ جس وقت بھی غیر اللہ کا نام لے وہ جانور ناجائز اور حرام ہو جائے گا، میرا خیال ہے پھر تو سارے جانور حرام اور ناجائز ہو جائیں گے۔ بات کیا ہے؟ یاد رکھنا چاہیے اللہ کا حکم یہ ہے حلال جانور کو جب آپ ذبح کریں گے، اس کی گردن اور گلے پر چھری چلا رہے ہیں، اس وقت ایک تو آپ کی زبان سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہونی چاہیے، اور تمہاری نیت یہ ہو کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے، کسی اور کے نام پر ذبح نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ ہے ما اہل لغیر اللہ بہ۔ آگے ارشاد فرمایا غیر محل الصید وانتم حرم، حالت حرام میں حلال جانور بھی آپ ذبح یا اس کا شکار نہیں کر سکتے۔ حج کے لیے گئے ہوئے، احرام پہنا ہوا ہے، اب آپ شکار نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کسی دوسرے نے شکار کیا ہوا ہے اور وہ آپ کو پیش کر رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ آپ کے لیے جائز ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ آپ حرم میں گئے، حالت احرام میں ہیں، کوئی دوست ہے وہاں عرب کا رہنے والا، آپ نے شکار دیکھ لیا، آپ نے دوست سے کہا وہ شکار ہے، میں تو چونکہ حالت احرام میں ہوں، آپ اس کو جو ہے وہ کیا کریں؟ شکار کریں، ذبح کریں، پھر مل کے کھائیں گے۔ ایسا کرنا بھی ممنوع ہے، ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی شکار کی طرف نہ آپ رہنمائی کر سکتے ہیں، نہ اشارہ کر سکتے ہیں، نہ خود ذبح کر سکتے ہیں، نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو پک کے تیار ہو کے جس طرح جاتے ہیں حج اور عمرہ کے لیے، وہاں ہوٹلوں پہ پکا پکایا ملتا ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج کا بات نہیں ہے، آپ خود ایسا نہیں کر سکتے۔ آگے ارشاد فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید۔ یہاں قابل غور بات ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تبارک و تعالی یحکم، وہ حکم دیتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک بندو تم پر کرم ہے کہ تمہارا رب حکمتیں بھی بتاتا ہے کہ یہ کام اس لیے نہیں کرنا، اگر یہ کرنا ہے تو اس لیے کرنا، ورنہ اس پر لازم نہیں کہ وہ آپ کو علتیں، ریزن اور سبب بتاتا رہے کہ یہ کام اس لیے منع ہے، یہ اس لیے منع نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یاد رکھو اللہ جو چاہے وہ حکم دے سکتا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ خالق ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، کیونکہ تم سب اس کی مخلوق ہو، کیونکہ تم سب اس کے محتاج ہو، کیونکہ تم سب اس کے ہر وقت محتاج رہنے والے ہو، اس لیے وہ بادشاہ حقیقی ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ یہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں نہیں ہے۔ کسی کی مجال ہمت نہیں ہے کہ اس رب کی بارگاہ میں سوال کر سکے۔ ما یرید، وہ تو جو چاہے حکم دے۔ اب وہ رب اتنا کریم ہے کہ اس کے باوجود خود ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ تمہارا رب چاہتا کیا؟ ایک طرف اس کی شان یہ ہے کہ یحکم ما یرید، جو چاہے تمہیں حکم دے سکتا ہے، اور دوسری طرف میرا رب اپنے ارادے کا اظہار فرماتا ہے کہ میرا تمہارے لیے ارادہ کیا ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر، تمہارا رب تم پر آسانیاں چاہتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، یہ دونوں آیات پر غور فرمائیں۔ ایک کیا ہے؟ ان اللہ یحکم ما یرید، یاد رکھنا تمہارا رب جو چاہے تمہیں حکم دے سکتا ہے، اور پھر فرمایا تمہارا رب چاہتا کیا ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر، تمہارا رب تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے نرمیاں چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، تمہارا رب تم پر تنگیاں نہیں چاہتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہارا رب تمہیں اتنی ذمہ داریاں بخشتا ہے جتنی کہ تم وہ ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہو۔ تکلیف مالا یطاق تمہارا رب تمہیں نہیں دیتا، حکم دیا ہے تو اتنا جتنا آسانی سے ادا کرو۔ اب نماز کو دیکھ لو، رب نے فرمایا ہر حال میں نماز فرض ہے، لیکن ہر کیفیت اور حالت میں جس طرح تمہیں آسان ہے۔ تندرست و توانا ہو تو کھڑے ہو کر رکوع اور سجود سے نماز پڑھو، اگر بیمار ہو کھڑے نہیں ہو سکتے تو کیا کرو؟ بیٹھ کے نماز پڑھو، اگر وہ بھی کیفیت نہیں ہو سکتی، زیادہ بیمار ہو تو لیٹ کے نماز پڑھو۔ یرید اللہ بکم الیسر، رب آسانی چاہتا ہے، بس تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کی حاضری میری بارگاہ میں لگتی رہے، میرے بندے کا تعلق مجھ سے جڑا رہے، میرے بندے کا رشتہ مجھ سے جڑا رہے، ورنہ کوئی عبادت نہ کرے تو رب کو کیا کمی پڑتی ہے؟ اور اگر سارے عبادت گزار بن جائیں، تمہاری عبادتیں رب کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ فی کل یوم ہوا فی شان، ہر دن میں میرا رب ایک عظیم شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے، اس کی شانوں میں کوئی کمی، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن ایک انداز، ایک الگ شان سے میرا رب جلوہ نمائی فرما رہا ہوتا ہے۔ اس کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تمہاری ریاضتوں کی ضرورت نہیں ہے، بس یرید اللہ بکم الیسر، رب چاہتا ہے میری عبادت کر کے دنیا میں بھی تمہیں آسانیاں ملتی رہیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے آسانیاں تمہارا استقبال کرتی ہیں۔ یہ رب کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری خطائیں